السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس في الأرض ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور وہ سارے لوگ جو کہیں کہیں سے میری آواز سن رہے ہوں، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مخاطب سب ہوں گے، تاکہ کل قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اس کے سامنے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی دعوت نہیں پہنچی تھی۔ آج یہ دعوت پہنچائی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی قرآن و سنت کی دعوت پہنچائی جاتی رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی قیامت تک اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت پہنچائی جاتی رہے گی۔ حضرات گرامی، بچوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو، ان کی اس ایکٹیویٹی کو قبول فرمائے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی روشنی کا سبب بنائے۔ اس پروگرام کا نام انہوں نے اصلاح معاشرہ رکھا ہے، اور اصلاح معاشرہ، اصلاح کے معنی ہوتا ہے درست کرنا، کسی چیز کو اچھا بنا دینا، کسی چیز میں سدھار لا دینا، اور معاشرہ کہا جاتا ہے چند لوگوں کا ایک ساتھ زندگی گزارنے کی جگہ، اسے معاشرہ کہا جاتا ہے، جس کو انگلش والے سوسائٹی کہتے ہیں، عربی والے مجتمع کہتے ہیں، اور اردو والے معاشرہ کہتے ہیں۔ یعنی سماج کی اصلاح کے نام پر یہ پروگرام رکھا گیا، سماج سدھار کے نام کا یہ پروگرام ہے۔
سماج یا معاشرے کی اصلاح یا ان کا علاج بالکل اسی طرح کیا جانا چاہیے جس طرح سے ایک ڈاکٹر کے یہاں ایک ایسا مریض پہنچے جس کو بہت ساری بیماریاں ہوں، کوئی بڑی بیماری ہو، کوئی چھوٹی بیماری ہو، تو ڈاکٹر جس طرح سے بڑی بیماری سے علاج شروع کرتا ہے، اسی طرح سے سماج سدھار کرنے والے لوگوں کو بھی یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ سماج کی بڑی بیماری کیا ہے، سماج کی بڑی بیماری کیا ہے، یہ دھیان میں رہنا چاہیے ان لوگوں کے جو لوگ سماج سدھار کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور سماج سدھار کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، سارے انسانوں کو، چاہے وہ جس دھرم سے جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق جناتوں کو بھی پیدا کیا تھا اس لیے کہ اس کائنات میں یہ سب مل کر صرف اللہ کی عبادت کریں گے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ تو ہم سب کی پیدائش کس لیے ہوئی تھی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تنہا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں۔ تو جنات اور انسان سب کی پیدائش اس لیے ہوئی تھی، لیکن اس دنیا میں آ کر کچھ لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، تیسرا راستہ اختیار کیا، اور اتفاق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے بھی اس میں گھسپیٹ کیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے وقتاً فوقتاً جب کبھی سدھار کی ضرورت پڑی، سماج سدھار کی ضرورت پڑی، تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تک 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، 1 لاکھ سے زیادہ، جو کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی زبان کے ساتھ، کبھی کسی کتاب کے ساتھ، کبھی کسی قانون کے ساتھ تشریف لائے اور سماج سدھار کا انہوں نے کام کیا۔ انبیاء اور رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ان کو بھی یہی ہدایت جاری فرمائی کہ آپ جا کر کائنات میں، اس زمین پر، اس دھرتی پر صرف میری عبادت کا پرچار و پرشار کریں، ہر انسان میری عبادت میں لگ جائے، میرا ہی گن گانے لگ جائے، میرے ہی سامنے سر ٹیکنے والا بن جائے، مجھ سے ہی مانگنے والا بن جائے، مجھ سے ہی فریاد کرنے والا بن جائے، مجھ سے ہی مدد طلب کرنے والا بن جائے، مجھی سے دعا کرنے لگ جائے، میرے لیے ہی قربانی کرنے لگ جائے، میرے نام ہی کی قسم کھانے لگ جائے، یہ کام آپ کے ذمہ ہے۔ سارے انبیاء اور رسولوں کو یہی کہہ کر بھیجا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، جس رسول کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ جا کر اپنی قوم کو کہیں کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور طاغوت کی تشریح مفسرین نے کی کہ الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی جائے۔ گویا صرف اللہ کی عبادت کے پرچار و پرشار کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے، لوگوں کا مزاج بنانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ چاہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہوں، تو نبی سے یہ اعلان کروا دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ اب علماء کی ذمہ داری یہ ہوگی۔ علماء عالم کی جمع ہے، عالم جس کو آپ کہتے ہیں، مولانا صاحب جس کو آپ کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اب انبیاء کا کام یہ سنبھالیں گے، اس لیے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو انبیاء کے ذمہ یہ ڈالا گیا کہ انبیاء کو وارث قرار دیا گیا، یہ علماء کو وارث قرار دیا گیا انبیاء کا۔
اور کہا صاف کر دیا گیا کہ وراثت کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ نبی جو چھوڑ کر گئے ہیں مال و دولت اس میں ہمارا حصہ بن جائے گا، نہیں۔ انبیاء کے وارث دینار اور درہم کے وارث نہیں ہوتے۔ انبیاء کا جو مشن ہے، انبیاء کی جو دعوت ہے، وہ دعوت کیا تھی؟ میں نے بتایا کہ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی کہ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت انسانوں کو سمجھا دیں، انسانوں کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں، دوسروں کی عبادت سے روک دیں۔ سارے انبیاء اور رسولوں کی یہی دعوت تھی۔ اسی دعوت کو لے کر سارے علماء چلے، یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروا دیا۔ تو اب کوئی عالم، کوئی مولانا صاحب جبہ قبہ والے، دستار والے، پگڑی والے، پاگ والے، گمچھا والے، ٹوپی والے ادھر ادھر کرتے ہیں، ادھر ادھر کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف نہیں لگاتے، نہیں بلاتے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، تو جان لیجئے کہ وہ گھسپیٹ کر رہا ہے، وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ جس طرح سے ایک ترازو تولنے والا ڈنڈی مارتا ہے، ویسے ہی وہ دین کا ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو ایسے مولویوں سے، ایسے مولاناؤں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے سماج کو بچانا ہے، یہ بھی ایک سدھار کا کام ہے، یہ بھی ایک سدھار کا کام ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا کہ ہم توحید کو ماننے لگ جائیں، صرف اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، کسی اور کی عبادت کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں، تو ایک صحت مند مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا مسلمان جس کو کوئی بیماری نہیں لگی ہو، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری عبادتیں، چاہے عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو، صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، نماز روزہ کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں، قربانی کرنا، بکرا چڑھانے چلے جاتے ہیں کہیں اور، مرغا چڑھانے چلے جاتے ہیں کہیں اور، نظر و نیاز مانگنے چلے جاتے ہیں کہیں اور، اولاد مانگنے چلے جاتے ہیں کسی اور کے آستانے پر، فریاد طلب کرنے لگتے ہیں کسی اور کو، نعرہ کوئی اور لگاتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا نعرہ نہیں لگاتے۔ تو یہ سب چیزیں بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں جو ایک صحت مند مسلمان کی صحت کو اندر اندر سے کھانے لگتی ہیں، گھن کی طرح سے کھا جاتی ہیں یہ بیماریاں۔ تو اب یہ بیماریاں جو ہیں، ان بیماریوں سے علاج سب سے پہلے کوئی بھی اچھا ڈاکٹر جس طرح سے بڑی بیماری کا علاج شروع کرتا ہے، ویسے ہی اچھا سدھار کرنے والا سماج کا اسی بڑی بیماری سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، لوگوں کو کھینچ لانا چاہتا ہے کہ نہیں، صحت کی طرف چلو، اچھا علاج کراؤ، بڑی بیماری ختم، تو چھوٹی چھوٹی بیماری تو ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بیماری جو اس سماج میں، مسلم سماج میں لگی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کو ایک جاننے، ایک ماننے اور صرف اسی کے لیے اپنی ساری نیکیوں کو کرنے میں ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے گھر والوں کو بچایا جائے، اپنی عورتوں کو بچایا جائے، اپنے بچوں کو بچایا جائے، اپنے خاندان، قبیلہ اور کنبے کو بچایا جائے، اپنے گاؤں اور بستی کو بچایا جائے، اور اپنے سماج اور معاشرے کو بچایا جائے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ مولوی صاحب کی ذمہ داری تو ہے ہی، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑی خیر خواہی، کوئی آپ کا شبھ چنتک سب سے بڑا وہی ہوگا جو آپ کو دنیا کے بجائے دین کے سلسلے میں رہنمائی کرے گا۔ آخرت جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے، وہاں جو بھیانک شکل آنے والی ہے ہمارے سامنے، اس سے بچانے والا جو ہوگا وہ آپ کا سب سے بڑا شبھ چنتک اور خیر خواہ ہوگا، یاد رکھیے گا۔ ایسے دنیا میں بہت سارے چہرے آپ کو خراب لگیں گے، یہ کیوں ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ دعوت کا کام کیوں کر رہا ہے، یہ اللہ کی دعوت، اللہ کی عبادت کی بات کیوں کر رہا ہے، یا اللہ کے دین کی بات کیوں کر رہا ہے، اس کو کیا حق ہے، یہ تو مولوی صاحب نہیں ہے، یہ کیوں بلا رہا ہے ہمیں نماز کے لیے، ہمیں کیوں بلا رہا ہے اللہ کی توحید کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف یہ بلانے والا کون ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے چہروں کو صرف اسی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا اصلی خیر خواہ ہے، اصلی شبھ چنتک آپ کا وہی ہے۔ اس لیے اس کے سامنے آپ کی دنیا سنور جائے، اس سے زیادہ فکر یہ ہے کہ آپ کی آخرت بن جائے، آپ کی آخرت کو بنانا چاہتا ہے وہ۔ آخرت کا عذاب بڑا بھیانک عذاب ہوگا، اس سے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ دنیا تو کسی طرح گزر ہی جائے گی، جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو
اپنی زندگی جی کر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے اس کو گزار کر مر ہی جائیں گے، مرنا تو ہے ہی ایک دن۔ مر کر کے جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہوتی ہے، تو اس کی سزا یا اس کی نعمت، ہر آدمی چاہے گا کہ اس کی نعمت مل جائے، وہاں کی اچھائی مل جائے، وہاں کی سزا اور عذاب سے بچ جائے۔ عقل مندی تو یہی ہے نا، عقل مندی یہ ہے کہ دنیا آدمی کسی طرح سے گزار لے اور آخرت کو بنا لے، لیکن آخرت بنانے کی فکر کرنے والوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا خراب آدمی ہے، بہت بیکار آدمی ہے، اسے کیا غرض پڑی ہے۔ نہیں، غرض ہونی چاہیے، سب کو غرض ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی بیماری جو ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، داخل ہو گئی ہے، لگ گئی ہے ہمیں، سب سے بڑی بیماری وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادتوں میں ہم دوسروں کو شریک کرنے لگ گئے ہیں۔ جہاں چاہتے ہیں جس آستانے پر جا کر سر ٹیک دیتے ہیں، جس آستانے پر جا کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس آستانے پر جا کر جاتے ہیں چاہتے ہیں وہاں جا کے نذر و نیاز چڑھا دیتے ہیں، چادر چڑھا دیتے ہیں، مرغی چڑھا دیتے ہیں، مرغا چڑھا دیتے ہیں، بکرا چڑھا دیتے ہیں، ان کی قسم کھاتے ہیں، ان کی دیوار کو اور ان پر بنی ہوئی جالیوں کو چاٹنے لگتے ہیں، چومنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید پر ڈاکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے نہیں پیدا کیا تھا، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بڑکپن کے سامنے اس کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بندہ یا بندی وہ کسی اور کو بڑا نہ مانے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بڑا ہے تو صرف اللہ ہے، مانگا جا سکتا ہے تو صرف اسی سے۔ اولاد کے لیے 2-4 سال شادی کو ہو جائے بیٹا بیٹی کے تو لوگ دوڑنے لگتے ہیں، فلاں آستانے پر اولاد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورۃ الشورى میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے اور زمین کی بھی۔ زمین میں جو بادشاہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ بادشاہ ہے نہیں، اس میں دم نہیں ہے، وہ ہمارا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم ڈر کے رہے الگ بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ کوئی بڑا سے بڑا ظالم حکمراں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ ہمارا ہم سے خوش ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ ہی کی بادشاہت آسمانوں میں بھی چلتی ہے، زمین میں بھی چلتی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے، کوئی بابا ڈھابا کہیں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ اس سے زیادہ پھولا ہوا پیغام اور کیا چاہیے بھائی؟ ہم تو پیغام پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو قرآن ہم سب کو راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نبی کے ذریعے، اس قرآن میں پیغام ہمارے لیے کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نہ ہمارے پاس فرصت ہے اور نہ موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، جس کو صرف بیٹیاں دینا چاہے کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، اور جس کو صرف بیٹوں سے نوازنا چاہے کوئی بیٹی نہیں دے سکتا۔ بیٹے والے بیٹی کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں اور بیٹی والے بیٹا کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، کوئی محروم کر لے گا؟ مان لیجیے مجھے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، دنیا کے سارے انسان مرد عورت مل کر کے جا کر کے جہاں جس کے آستانے پر جا کر جانا ہے جائے اور دعا کریں، اس سے مانگیں، اس قبر والے سے، اس مزار والے سے، اس آستانے والے سے کہ اس کو بیٹیوں دونوں سے کیوں نواز دیا ہے، بیٹوں کو چھین لے، بیٹیوں کو چھین لے گا؟ ہے کسی میں طاقت؟ یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو جو چھین نہیں سکتا ہے وہ دے کیسے سکتا ہے؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، نہ اس کے پاس چھیننے کے لیے ہے نہ دینے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، دینے والی ذات عرش والی ذات ہے، رب کائنات کی ذات ہے، وہ جسے چاہے گا نوازے گا، جسے چاہے گا محروم کر دے گا۔ مانگنا ہے تو اس کے سامنے سر ٹیک کر مانگ لیجئے اور ملے گا، یقیناً ملے گا۔ اب یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے،
ماچھ بنا دے تو پھر کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ جاننے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ تو اولاد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے۔ ذبیحہ بکرا مرغا چڑھانا ہے اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے تقسیم کر دیجئے۔ بہت ایسے غریب لوگ مل جائیں گے آپ کو اپنے سماج میں، اپنے ہی گاؤں میں، اپنی ہی بستی میں، اپنے ہی علاقے میں، جن کے کڑھائی میں کبھی گوشت نہیں بنتا ہوگا۔ کیوں نہیں اللہ کے نام پر آپ اس کو ذبح کر کے صدقہ کر دیتے ہیں؟ اس کو دوسرے آستانے پر ذبح کرنا آپ کا شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے گا جانور کسی اور کے نام پر، وہ شرک کرے گا، وہ شرک کرے گا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قربانی کے وقت وہ کہتے ہیں، بعد میں جا کر کسی اور کو چڑھاوا چڑھا رہے ہوتے ہیں، قربانی کسی اور کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کتنی سچی بات بولے آپ، اللہ تعالیٰ سے کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو اپنے آپ کو سنبھالا جائے، اللہ کے لیے رکوع، اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کے لیے قیام، اللہ کے گھر کے لیے چادر، اللہ کے نام کی قربانی، اللہ ہی سے دعا، اللہ ہی سے مدد، اللہ ہی سے اولاد، اللہ ہی سے فریاد، سب مشکلات کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ پھر دنیا میں کسی اور کے سامنے کیوں جایا جائے گا شفا مانگنے؟ بیماری سے نجات مانگنے کسی اور سے کیوں جایا جائے گا؟ مشکل سے تو وہی بچائے گا، پریشانی سے تو وہی نجات دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ دیکھو کسی مریض کی عیادت میں، اس کو دیکھنے، اس کی تیمارداری میں جاؤ تو دعا کرو اللہم اذہب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء۔ فرمایا کہ دعا کرو کہ اے بیماری کو ختم کرنے والی ذات، تو ساری انسانیت کا رب ہے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، بیماری سے ٹھیک کرنے والا تو ہی ہے، تیرے شفا کے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی۔ تو بیمار ہو تو اللہ سے شفا مانگے، تندرستی مانگے، صحت مانگے۔ پریشانی ہے دنیاوی پریشانی ہے، کھانے پینے کی پریشانی ہے، یا اور بھی جاب کی، جو روزگار کی پریشانی ہے، کسی طرح کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کہا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو تمہیں مشکل کے وقت پکارنے میں تمہاری بات سنے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنا چاہے، نقصان میں ڈالنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں اس پریشانی اور نقصان سے نجات دیتے بچا لے، اور تمہارے لیے کسی نوازش کا فیصلہ کرے، کسی انعام کا فیصلہ کرے، کچھ تمہیں ایوارڈ دینا چاہے، تو وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے کھول دے، کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وہ رحمت کا دروازہ بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہستی اس دروازے کو کھول نہیں سکتی ہے۔ یہی بات سمجھ لینا ہے، بس سب سے بڑی بیماری کا علاج ہو جائے گا، سب سے بڑی بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بیماری سے سماج اور معاشرے کو بچایا جائے، یہ سب سے بڑا سماج سدھار کا کام ہوگا۔ سب سے بڑی اصلاح معاشرے کی یہی ہے۔ میں نے سورہ لقمان کی چند آیتیں پڑھی ہیں، اب آئیے ان آیتوں کی روشنی میں کچھ گفتگو جانتے ہیں، سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کہا ہے۔
لقمان بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کے نبی ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، نبی تھے کہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے تو تھے ہی، اس لیے کہ ہر نبی اللہ کا بزرگ بندہ ہوتا ہے، تو وہ نبی نہ بھی رہے ہوں تو اللہ کے بزرگ بندے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو قرآن میں کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ لقمان 21ویں پارے کی صورت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس صورت کا، پوری صورت کا ترجمہ ضرور جا کر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ باتیں کہی تھیں جو آگے آ رہی ہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ باتیں کہی تھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا ترجمہ ہم خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں تاکہ نصیحت ہو جائے۔ ہمارے پاس فرصت تو ہے نہیں کہ اپنے بچوں کی نصیحت کریں، یا ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس کا معلومات نہیں ہے ان ساری چیزوں کی کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں، صحیح راستے پر لا سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دیکھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کے تو اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو بچے بھی اگر بتاتے ہیں باپ کو یا والدین کو یا گھر والوں کو تو گھر والے پاجامے سے باہر ہو جاتا ہے۔ آج کا بچہ ہمیں سکھلانے آیا ہے قرآن کی بات اور اللہ کے نبی کی بات، کوئی کبھی بھی کسی کو سکھلا سکتا ہے بھائی، کوئی کبھی کسی کو سکھلا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، آپ لوگوں سب نے نام سنا ہوگا، سیکنڈ نمبر کے شہری ہیں، سیکنڈ نمبر کے مسلمان ہیں، ابو بکر کے بعد انہی کا نمبر ہے، اور سیکنڈ خلیفہ بھی ہیں مسلمانوں کے، سیکنڈ خلیفہ، دوسرے نمبر کے خلیفہ بھی ہیں۔ ان کے بیٹا عبداللہ بن عمر، اتنی بڑی ہستی، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ابا کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، حج کی 2 قسمیں 3 قسمیں ہوتی ہیں جس میں سے ایک قران ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، ایک تمتع ہے، ایک قران ہے، ایک افراد ہے۔ تو تمتع، عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ تمتع اچھا ہے، تمتع حج کرنا اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف دعوت دی ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے ان کی سمجھ یہی رہی ہو کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں قران افضل ہے، اچھا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا کہ آپ کے ابا یہ کہتے ہیں کہ قران افضل ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمتع افضل ہے، آپ کے ابا کی ایک ہستی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن عمر کم عمر بچے تھے، نوجوان تھے، اور عمر بن خطاب عمر دراز تھے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس دین میں میرے ابا کی بات نہیں چلے گی، اسلام میں میرے ابا کی بات نہیں چلے گی، اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی۔ نبی کی بات بیٹا باپ کو بتا سکتا ہے، باپ بیٹا کو بتا سکتا ہے، ماں بیٹی کو بتا سکتی ہے، بیٹی بھی ماں کو بتا سکتی ہے، کوئی چھوٹی عمر کا بچہ بھی سماج کو بتا سکتا ہے، اور کوئی بڑا بزرگ بھی سماج کے سامنے وہ باتیں رکھ سکتا ہے۔ نہ اس میں کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا جھجک ہونا چاہیے۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، ہم سب لوگ جو قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں گے، جا کر سنائیں گے، ان آیتوں کی ترجمانی کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو، پڑھو ان باتوں کو جو لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ سب سے پہلا جملہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شریک کریں گے تو وہی شرک ہوگا، وہی شرک ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ شرک کرتے ہوئے اگر ہم اور آپ مر جائیں، توبہ نصیب نہ ہو تو جنت حرام ہے۔ مولوی نہیں جنت حرام کر سکتا ہے۔ بہت سارے مولوی ممبر سے کہہ دیتے ہیں فلانواں جہنمی ہے، فلانواں جہنمی ہے، فلاں جماعت جہنمی ہے، فلاں جماعت جہنمی ہے، جنت جہنم ممبر پر چڑھ کر کے بانٹتے ہیں۔ وہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا، سورۃ المائدہ میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا
اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جس نے جنت بنائی ہے اسی نے حرام کیا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں جنت کسی کو دینے والا اور اس سے چھین لینے والا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت دے، ہم تو یہی چاہیں گے، ہم سب تو یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت سے نواز دے، کسی سے جنت نہ چھینے اور کسی کو ایسا کام نہ کرنے دے جس کی وجہ سے اس پر جنت حرام ہو جائے، ہر اس کام سے بچا لے جس کی وجہ سے جنت حرام ہو جائے۔ ہماری خواتین کو، عورتوں کو بھی بچا لے، ہمارے بچوں کو بھی بچا لے، ہمارے نوجوانوں کو بھی بچا لے، ہمارے بڑوں کو بھی بچا لے رب العالمین شرک جیسی چیز سے جس کی وجہ سے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو جنت حرام ہو جاتی ہے، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ لاکھ نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، صدقات و خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، ہر سال حج عمرہ کرتے رہیں، کوئی قبول نہیں ہوگا۔ شرک اگر ہماری زندگی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول کرے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کیا سورۃ الانعام میں 7ویں پارے میں، 18 نبیوں کا تذکرہ کر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے 18 کے 18 انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ نبی تو اللہ کے بہت قریبی ہوتا ہے، وہ ہر کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، دل کی صفائی اور سچائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے برباد ہو جائے گا۔ اور سنیے، وہ تو 18 انبیاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل ضرور برباد ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ ایسا خراب اور ایسا خطرناک مرض ہے، بیماری ہے، ایسا خطرناک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ کوئی عمل پھر نیکی قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ اسی شرک کی دعوت، شرک سے بچنے کی دعوت اور شرک کے مقابلے میں جو توحید ہے، جو اللہ کی یکتائی کو درشاتا ہے، بتاتا ہے، اس یکتائی کی دعوت کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، وہی جھنڈا آگے لے کر چلنا چاہیے۔ ہمارا جھنڈا توحید کا جھنڈا ہو، اللہ کی یکتائی کا جھنڈا ہو، شرک کے خلاف کا جھنڈا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بڑائی کبریائی اس کائنات میں نہیں چلے گی، یہ نعرہ ہو ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں 3 بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں؟ 3 بار کہا کہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ سب سے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جو انسان دنیا میں کر سکتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی درخت کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، مزار کے سامنے جا کے سجدہ کر لیں، ہمارا سماج اس کو برا نہیں جانتا ہے۔ اس سے چھوٹا گناہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، مار کاٹ ہے، قتل ہے، زناکاری ہے، اس سے چھوٹا گناہ ہے، شرک سے چھوٹا گناہ ہے۔ کوئی زنا کر کے دیکھ لے، سماج میں اس کی کیا پوزیشن رہتی ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر کے دیکھ لے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کوئی چوری کی عادت کسی کو پڑ جائے، دیکھیے کوئی شراب پینے والا بن جائے، پھر دیکھیے کتنی گھناؤنی نظر سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بیماری ہے اس کی، وہ ہمارے ہاں عیب ہے ہی نہیں، بیماری ہے ہی نہیں، تو وہ بیماری تو ہم کو کھا جائے گی نا، اندر سے ساری چیزوں کو کھا جائے گی، ساری صحت کو لے جائے گی، صحت مند مسلمان پھر نہیں بن پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہ شرک مت کرنا، شرک بڑا ظلم ہے، شرک بڑا ظلم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کے شرک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ، اب اللہ تعالیٰ نے لقمان کے ذریعے
کیا کہلوایا؟ اپنے بیٹے کو کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں بڑے خوش قسمت ہیں وہ نوجوان جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے اگر جنت نہیں پا پائے، جنت نہیں کما سکے، تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھی سکھلایا، یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انسان کو والدین کا کی فرما برداری کا، والدین کے ہر بات ماننے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے پریشانی در پریشانی اٹھا کر کے پالا، پیٹ کے اندر بھی پالا، پیٹ کے باہر بھی پالا، یعنی پیدائش کے بعد بھی پالا، ماں ہی نے پالا، اور پیٹ کے اندر بھی پالا ہی اس نے۔ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ماں کو 75% حق دیا ہے، ماں کو 3 حصہ دیا ہے۔ 3 حصہ مطلب یہ دولت میں نہیں، دولت کا حصہ نہیں، اس کا بچوں پر جو حق ہے اس میں 3 حصہ ماں کا حق ہے، 1 ہی حصہ باپ کا حق ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے اچھے معاملات اور اچھی تابعداری فرما برداری کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر بتائیے اس کے بعد کون ہوگا؟ پھر کہا تمہاری ماں، 3 بار کہا۔ پھر پوچھا صحابی نے کہ اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ تب کہا ابو، تمہارے باپ۔ ہو گیا 3 حصہ، 3 حصہ ماں کو، 1 حصہ باپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اس کی وجہ بتائی ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، پریشانی در پریشانی اٹھا کر اس کی ماں نے اسے پالا ہے، پوسا ہے، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، گرمی سردی برسات سب کو جھیلا اس کی ماں نے، اور اپنے خون کو دودھ بنا کر پلایا۔ وفصالہ فی عامین، 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک، کہا کہ والدین تو تمہارے محسن ہیں ہی، ان سے بڑا احسان میرا ہے، میری شکر گزاری کرو، اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو، میرا بھی شکریہ بجا لاؤ، اور اپنے والدین کی بھی بات مانو، ان کی بھی شکر گزاری کرو، ان کے سامنے بھی اپنے سر جھکائے رہو، ان کی بات ماننے کے لیے تیار رہو، دنیاوی معاملات میں وہ جو کچھ کہیں تم ان کو بجا لاؤ۔ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، یاد رکھنا میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہ سب نصیحت ہے، یہ سب نصیحت ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بیٹوں کو کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے بیٹے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے، انہیں عادی نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو پڑھ کر سنانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ کر سنانا چاہیے۔ الی المصیر، میرے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے۔ اور دیکھیے ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، بچہ اگر قرآن پڑھنے لگا، بچہ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگا، بچہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی بایوگرافی، آپ کی جیونی، نبی کی جیونی پڑھنے لگا، اور قرآن اور نبی کی جیونی پڑھ کر وہ اپنے اندر سدھار لے آیا، تو لوگ، اس کے گھر والے، اس کے اگل بغل والے، بستی والے اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کو کیا حق ہے؟ اس کے والدین سے شکایت کرتے ہیں، اس کے گھر والوں سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ غلط راستے پر جا رہا ہے، قرآن حدیث پڑھ رہا ہے تو غلط راستے پر جا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، بھانگ کھا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، تو وہ غلط راستے پر نہیں ہے، وہ روڈ چھاپ بنا ہوا ہے تو غلط راستہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے قریب آ گیا تو غلط راستہ ہو گیا۔ کیا ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، معیار کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ سارے لوگ جہاں تک آواز جا رہی ہے میری سن رہے ہوں گے، سب لوگ غور کریں، یہ معیار ہمیں قرآن نے
نہیں دیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں دیا ہے۔ باقی ہر آدمی کو اختیار ہے، جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جسٹ فرمایا، پہلے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور اگلی آیت میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ کہا کہ تمہارے ماں باپ، سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد اس کائنات میں انسان پر ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے شرک کے بعد، شرک سے روکنے کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ لیکن وہ والدین بھی اگر تمہیں اس بات کی طرف بلائے کہ میرے ساتھ تم کسی کو شریک کرو، توحید پر ڈاکہ ڈالو، توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کے راستے پر چل پڑو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس وقت ان کی بات مت مانو۔ والدین کی بات اس وقت نہیں ماننا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس لیے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے۔ اللہ کی توحید پر ڈاکہ پڑے تو والدین، ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی ہو رہی ہوگی تو کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی، یہ قاعدہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہو تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، دوسرا قریبی تو الگ دور کی بات ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت پر قربان جائیے، اس کے فضل اور مہربانی پر سر جھکا لیجئے۔ آگے پھر کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن جو والدین تمہیں شرک کی طرف بلا رہے ہوں، شرک تو نہیں کرنا ہے، لیکن ان کے شرک کی طرف بلانے کی وجہ سے دنیاوی معاملات میں تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے سارے معاملات میں ان سے اچھائی کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو۔ دین کی بات میں وہ ڈنڈی مارے تو ان کی بات مت مانو۔ تو والدین کے لیے بھی چیتاونی ہے اس میں کہ کسی ماں کو، کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اپنے بیٹے کو سبق پڑھا رہا ہے کہ بیٹا ایسا ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ باپ خود کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ اگر میں بھی تمہیں شرک کی دعوت دوں تو میری بات نہیں ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور فرمایا کہ جو میری طرف لوٹنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری طرف لوٹنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹنے والے کون ہیں؟ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے والے، اللہ کے قریب رہنے والے، اللہ کے قریب ہونے کرنے والے، اعمال کو بجا لانے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی، جہاں تک انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان غلطیوں میں بھی بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے، یہ سب اللہ کے قریبی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے راستے پر چلو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ بھی کی، نیک لوگوں کی راہ اختیار کرو، نیک لوگوں کے راستے پر چلو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ گانجا کھا پیو، بھانگ کھاؤ، اور گٹکا کھاؤ، پان کھاؤ، روڈ چھاپ بنو، جہاں گھومنا ہے میلہ گھومو، لیکن سنت کے مطابق نماز نہ پڑھو، توحید کی دعوت نہ دو، اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، نبی کی سیرت اور زندگی نہ پڑھو۔ واہ، پھر بھی فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ فیصلہ کر لیجیے آپ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میرے ہی پاس تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور جب آؤ گے تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو، سارے کیے بھرے کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا، خبر دے دے گا، تمہیں بتا دے گا تمہیں کہ یہ تم کر کے آئے ہو، یہ کر کے آئے ہو۔
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو اور کیا کہا تھا، فرمایا تھا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ ایک آیت اس وقت جب میں تلاوت کر رہا تھا تو چھوٹ گئی تھی، بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کیسے اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے باب میں یہ آیتیں بہت ضروری ہیں۔ کہتا ہے میرے بیٹے سنو، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، سرسوں اور رائی کے دانے کے برابر کوئی کام ہوگا، کوئی عمل ہوگا، چاہے اچھا ہو یا برا، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہو، رائی کا دانہ چٹان کے نیچے دب جائے تو اس کا کیا حال ہوگا ہم اور آپ جانتے ہیں۔ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، یا زمین آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو۔ زمین کتنی لمبی چوڑی ہے اور آسمان کتنا لمبا چوڑا ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں رائی کے دانے کی کیا حقیقت ہوگی۔ اللہ لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ سنو یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس دانے کو لے آئے گا، اس کی خبر بھی تمہیں دے دے گا۔ تربیت، بچے کی تربیت کے لیے کتنی اہم چیز ہے، سوچئے۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بیٹھانا ہے کہ تم جیسا عمل بھی کرو گے، جس طرح کا کام بھی کرو گے، چھپا کے کرو گے، دکھا کے کرو گے، اچھا کرو گے، برا کرو گے، چھوٹا کرو گے، بڑا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آ دے گا رجسٹر کی شکل میں۔ یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، اس لیے وہ لا سکتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہیے۔ پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ۔ اذان ہو گئی، اذان کا سب لوگ جواب دے لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد. بزرگوں دوستوں، اذان ہوئی ہے. اذان کے وقت سنت یہ ہے کہ مؤذن جن کلموں کو پکار رہا ہے ان کو سننے والا دہرائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے. پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. مؤذن جس طرح سے پکار رہا ہے اسی طرح ہمیں بھی جواب دینا چاہیے. یہ نبی کی سنت ہے. اور اذان ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کا جواب دینے کے بعد جو مجھ پر درود پڑھے، اذان سے پہلے نہیں، اذان کے پہلے کی درود کے لیے مارا ماری ہے. اذان کے بعد کی درود کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو درود پڑھے اور میرے لیے وسیلہ مانگے، میرے لیے وسیلہ مانگے. ہم لوگ ان سے وسیلہ مانگتے ہیں، ہمارا سماج یہی نہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے وسیلہ طلب کرے اللہ سے، یعنی وہ دعا پڑھے اذان کے بعد والی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ. آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت سے نواز دے. یہ دعا کرتے ہیں. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اس مقام پر، مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے. یہ دعا جو پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میری سفارش قیامت کے دن اس کے لیے ضروری ہو جائے گی. میں اس کی سفارش کروں گا، میرے لیے واجب ہو جائے گی یہ بات کہ میں اس کی سفارش کروں. سفارش کے لیے بھی بہت مارا ماری ہے. یہ بھی سفارشی، یہ بھی سفارشی، وہ بھی سفارشی، یہ بھی سفارشی، سب کو سفارشی بنا لیتے ہیں. نبی سفارش کی گارنٹی لیتے ہیں کس بات پر؟ صرف ایک چھوٹے سے عمل پر کہ اذان کا جواب دے لیجئے، درود پڑھ لیجئے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیجئے. اس کی پابندی کر لیجئے تو حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، نبی کی سفارش ہمیں اور آپ کو مل جائے گی. یہ اذان کے سلسلے میں بات تھی. بات ہم لوگوں کی چل رہی تھی کہ لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی اس میں پہلی بات تھی کہ شرک نہیں کرنا ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک بڑا ظلم ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین میں بھی ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا ہے. والدین اگر شرک کی یا اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن دنیاوی معاملات پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں رہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر کر دے گا، لے آ دے گا، بتا دے گا. یہاں تک بات چلی تھی. اب اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرو. پہلے کیا تربیت کی؟ توحید کو سمجھ لو، شرک سے دور ہو جاؤ
اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ، اور پھر تیسری بات کہی کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو شرک اور توحید، شرک سے بچنے اور توحید پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نماز اس کے اظہار کا طریقہ ہے۔ اللہ کی توحید کو مان رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ صحابہ نے توحید کو نہیں سمجھا، نماز کے لیے سر دھنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، موت کی بیماری آپ کو لاحق تھی، اٹھتے تھے اور گر جاتے تھے، غسل کیا، پھر اٹھے، پھر گر گئے، پھر غسل کیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر غسل کیا، تیسری بار غسل کیا، اور پھر اس کے بعد پردہ ہٹایا تو نہیں جا سکے، دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر کے پیچھے تو مسکرانے لگے، اور ہم لوگوں کو دیکھیں گے تو مسکرائیں گے کہ روئیں گے؟ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جماعت ہو رہی ہے مسجد میں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور ہم بازار میں ہیں، دکان پر ہیں، ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں، گھر میں سوئے ہوئے، تو مسکرائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ دو آدمی کے کندھے پر گھسٹ کر کے آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی مرض الموت کا واقعہ ہے۔ دونوں طرف سے دو آدمی کندھے پر اپنے لٹکائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا پیر زمین سے گھسٹ رہا ہے، اور پھر نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو فرض نماز کی بات ہے۔ نفل نماز کی حالت یہ تھی نبی کی کہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنے دیر تک کھڑے رہتے تھے نماز کی حالت میں کہ پاؤں پھٹ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتا تھا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی بہت چہیتی بیوی تھی، کہتی تھی کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو اللہ نے بخشایا بنایا ہے، سب آگے پیچھے کے گناہوں کو بخش دیا ہے، پھر کاہے کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پیر پھٹ جائے، پیر سوج جائے، پھول جائے؟ تو نبی کہتے تھے کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں نبی کا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری کے لیے اتنی لمبی نماز، اور ہم لوگ تو سر سے پیر تک، صبح سے شام تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ کون سا کام ہے ہمارا جس میں ہم سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون سا موڑ ہے ہماری زندگی کا جس میں ہم گناہ نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر بھی نماز سے دور، اتنا نڈر ہو گئے ہیں اللہ سے، ڈر ہمارے دل و دماغ سے اتنا دور جا چکا ہے۔ اللہ کا ڈر بڑی نعمت ہے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ڈر ہمارے دل دماغ میں بٹھا دے۔ تو نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، توحید کے ماننے والوں کا شعار ہے، علامت ہے، سمبول ہے۔ توحید کا لاکھ دعویٰ کرتے رہیے، نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی توحید جھوٹی ہے، جھوٹی ہے۔ ہم لوگوں کے پڑھنے کے وقت ایک استاذ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، محبت یہ ایک عبادت ہے، محبت ایک عبادت ہے، یعنی آپ کی محبت اللہ سے ہو، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت ایک بندے کے دل میں اس کی ہو۔ تو استاذ نے بتایا کہ دیکھو، تم نماز کے لیے اپنے کمرے سے، ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے، انہوں نے کمرے کی مثال دی، گھر سے مان لیجیے کہ ہم نکلے نماز کے لیے، اور دنیا کا سب سے قریبی دوست میرا یا رشتہ دار، جو بھی سب سے قریبی شخص ہو، وہ مل گیا راستے میں، اور اس کی وجہ سے ہماری نماز چلی گئی، ضائع ہو گئی۔ تو استاذ نے بتایا کہ تم نے اس وقت شرک کیا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے دوست کی محبت کو شریک کر دیا ہے۔ تو اگر کسی اور وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں سوچئے، پھر توحید کہاں ہے ہماری، کس توحید کی ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو اقیم الصلاۃ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے نماز قائم کرو۔ نماز دین کا ستون ہے، مسلمان کی پہچان ہے، توحید کی علامت ہے، اور توحید کے بعد سب سے مضبوط رکن ہے اسلام کا، جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس کے پاس مال ہوگا وہی دے گا، زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے، جس کے پاس مال ہوگا وہی نہ دے گا۔
جس کے پاس نہیں ہے وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ اس پر فرض نہیں ہے۔ روزہ صحت مند ہے انسان تو اس پر روزہ فرض ہے، بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ حج عمرہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے تو حج عمرہ فرض ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہو تو بیٹھ کر، لیٹے ہوئے پڑھنے کی طاقت ہو تو لیٹے ہوئے، یہاں تک کہ دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہو ایسی حالت میں بھی نماز ہے۔ سفر میں بھی معاف نہیں ہے، جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ کہیں شریعت نے معاف کیا؟ ہم لوگ آرام سے ٹانگ پھیلا کر سوئے رہتے ہیں، نماز معاف؟ نماز کی فکر نہیں ہے، اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ لڑکے یا لڑکی کی شادی کرنے جا رہے ہیں اور کوئی کہہ دیا کسی سے آپ نے پوچھا کہ فلاں لڑکا کیسا ہے، تو خالی وہ اتنا کہہ دے کہ وہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو آپ کا اگر بس چلے تو اس کا منہ نوچ لیجیے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوگا؟ سب لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کا جو حق ادا نہ کر پائے وہ انسان کا حق ادا کر پائے گا؟ آسان حق ہے وہ نہیں ادا کر پا رہا ہے۔ مادیت کے دور میں ہر آدمی پیسہ کے پیچھے سرپٹ بھاگا جا رہا ہے، وہ کیسے حق ادا کرے گا آپ کا؟ اس لیے نماز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، تو یہ 5ویں نصیحت کی تھی کس نے؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو۔ اور کیا کہا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہا کہ توحید جان لیا تم نے، شرک کی برائی کو بھی جان لیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی سیکھ گئے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک فیصلے کا دن متعین کیا ہے جس دن وہ سارے اعمال کو تمہارے سامنے رکھ دے گا، آخرت پر ایمان بھی تمہارا پکا ہو گیا، اور پھر نماز بھی تم قائم کرنے لگ گئے، تو اب تم اس لائق ہو گئے کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اچھے راستے پر اللہ کے بندوں کو بھی چلاؤ۔ تمہاری ذمہ داری پوری ہوئی، تم اپنے آپ کو پورا کر لے گئے، تو اب اس مکمل شکل میں تم دوسروں کو بھی بنانے کی کوشش کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دو، منکر سے روکو۔ اور معروف ہر وہ چیز ہے جو اللہ کو خوش کرے، اور منکر ہر وہ چیز ہے جو اللہ کو ناراض کرے۔ تو اللہ کی خوشی کے کاموں کی دعوت لوگوں کو دو، اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے لوگوں کو روکو۔ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں لقمان۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تمہاری عمر ہے اس کی، تم چلے ہو دعوت دینے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے سماج میں یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ماحول ہے، پتہ نہیں، لیکن اگر کوئی نوجوان بچہ 11-12 میں پڑھنے والا، گریجویشن کرنے والا اگر اس کام میں لگا رہتا اپنی پڑھائی کے ساتھ، اپنا ہرجا کر کے نہیں، اپنا نقصان کر کے نہیں، اپنے کیریئر کو ڈیمیج کر کے نہیں، اپنے کیریئر کو بنانے سنوارنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے دین کے لیے فکر مند ہے، لگا ہوا ہے، تو بھی ہمارا سماج اس کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ کہا کہ اپنا کیریئر بنانے کا وقت ہے تو یہ چلا ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے۔ گویا دین کی دعوت اس کا وقت ابھی نہیں آیا، اس کے لیے اس کی عمر نہیں آئی ہے۔ اور قرآن کے اس انداز سے دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں لقمان کہ میرے بیٹے نماز قائم کرو، اچھائی کا حکم دو لوگوں کو اور برائی سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور کہا کہ ان ساری چیزوں میں توحید کی دعوت لے کر چلو گے، توحید پر عمل کرو گے تو بھی، شرک سے رکانے کی بات کرو گے تو بھی، والدین تمہیں شرک کی طرف بلائیں اور تم ان کی بات نہ مانو تو بھی، اسی طرح سے نماز قائم کرنے میں بھی، اچھائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے میں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پریشانیاں اٹھانی پڑ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ پریشانی تم تک آئے اس پر صبر کرو، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ اللہ کا دین جھگڑا نہیں سکھلاتا ہے، اللہ کا دین لڑانا نہیں سکھاتا ہے، اللہ کا دین آپس میں خون بہانا نہیں سکھلاتا ہے، اللہ کا دین لاٹھی لٹھول نہیں سکھلاتا ہے، اللہ کا دین والدین کو بچوں سے اور بچوں کو والدین سے دور نہیں کرتا ہے۔
اللہ کا دین سماج میں پھوٹ نہیں ڈالتا ہے، کہتا ہے اپنے دین والے لوگوں کو، دین کے ماننے والوں سے قرآن کہتا ہے کہ صبر کر لو، صبر کر لو، دنیا نہیں مانتی ہے چھوڑ دو، تمہارے والدین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے چھوڑ دو، خاندان کے لوگ نہیں مان رہے چھوڑ دو، پریشان کر رہے ہیں پریشانی کو ایکسیپٹ کر لو، مارنے کے لیے تیار ہے ایک تماچا مار رہے ہیں صبر کر لو، گالی دے رہے ہیں سن لو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر یہ انبیاء کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے، انبیاء کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو طائف والوں نے کیا کیا تھا؟ نبی تھے، رسول تھے، طائف والوں نے اتنا مارا کہ پورا خون بہا کر کے آپ کے جوتوں میں جم گیا، رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور آپ صبر کے پہاڑ بنے رہے، وہاں سے چلے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ نبی سے پوچھو، میرے محبوب سے پوچھو کہ اگر ان کی اجازت ہو کہ پورے طائف شہر کو، دو پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا شہر ہے، یہ بڑا خوبصورت شہر ہے اور بہت اچھے موسم والا شہر ہے، اب تو وہاں کھیتیاں بھی ہونے لگی ہیں، اس کو اگر ہمارے محبوب کا یہ ارادہ ہو، ان کی خواہش ہو اور وہ چاہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا دو۔ رسول اگر ایسی اجازت دے دیتے تو وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا۔ دنیا آج بھی لعنت کرتی طائف والوں پر، لیکن قربان جائیے نبی اور رسول کی شفقت پر، رحمت پر، کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے کسی کو پیدا کر دے گا اسلام کا جھنڈا لے کر کے آئے، اسلام کی دعوت ہو سکتا ہے یہیں سے پھر چل پڑے، اور پھر وہی ہوا پھر چند سالوں کے بعد جب مکہ فتح ہوا، مکہ کے بعد طائف بھی فتح ہو گیا، طائف میں بھی سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اگر مر گئے رہتے تو اتنے مسلمان کم ہو جاتے۔ صبر، میں صبر کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر، خاص طور سے 5 انبیاء ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ صبر کرنے والے انبیاء کہا گیا، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اولو العزم کہا گیا، بلند حوصلہ والے، اتنا بلند حوصلہ کہ اب ایسی حالت میں بھی بد دعا نہیں کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، جنہوں نے خون بہایا ہے، لہو لہان کر دیا ہے جسم کو، پھر بھی بد دعا نہیں۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا صبر اور کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحتوں میں جو اپنے بیٹوں کے لیے انہوں نے کی تھی، اس میں یہی بتایا کہ دنیا میں ایسے سارے معاملات آ سکتے ہیں، ایسا ماحول، ایسی حالت آ سکتی ہے جس میں تم پریشان ہو جاؤ، لیکن اس پریشانی کی حالت میں صبر کرنا سیکھ لو، اصبر علی ما صبر ان ذلک من عزم الامور، کہا کہ یہ تو بلند معاملات میں سے ہے کہ انسان صبر کرنا سیکھ جائے، اور فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں منہ پھلائے رہیں گے، ان سے نہیں بولیں گے، ان سے نہیں بولیں گے، ان سے نہیں بولیں گے، تو لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ایسا مت بنو، سب کے سامنے مسکرا کر ملو، سب کو سلام کرو، سب سے بات کرو، تمہاری دعوت، تمہاری بات، تمہاری توحید، تمہارا مسلک، تمہارا معاملہ کوئی نہیں مانتا ہے مت مانے، لیکن ملنا جلنا کسی سے مت چھوڑو، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی دعوت کے خلاف ہے، اسلام کی دعوت دینے والوں کے مزاج کے خلاف ہے، نبی کے مزاج کے خلاف ہے، دعوت کے طریقے کے خلاف ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خد کہتے ہیں گال کو، اور لا تسعر، مت پھلاؤ اپنے گال کو لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں سے منہ پھلائے مت رہو، ہر آدمی سے کھل کر بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ہماری بات نہیں مانتا مت مانے، لیکن ملنے جلنے میں کوئی تمیز نہ ہو، ملیے جلیے، سلام کلام کیجیے، ان سے رشتہ رکھیے، وہ آپ کے بڑے ہیں تو ان کا احترام کیجیے، چھوٹے ہیں تو ان پر شفقت کیجیے، مہربانی کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے اسی برتاؤ کی وجہ سے وہ آپ کے قریب آ جائے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ،
اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ کر مت چلو، کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے کیا یہاں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بھی یہی جملہ کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اس کے بعد کہا ہے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہا کہ تمہیں اکڑ مچانے کا، زمین پر اکڑ کر چلنے کا حق ہی نہیں ہے، تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے ہو اور پہاڑ کی بلندی کو بھی نہیں چھو سکتے ہو، تمہیں کیا حق ہے؟ اسی زمین کو دیکھ لو، جو زمین اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی چوڑی بنائی ہے، تم اس کو پھاڑنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے ہو، پھر بھی یہ زمین بچھی ہوئی ہے ہمارے لیے، ہمارے تابع ہے، ہمارے انڈر میں ہے۔ پہاڑ دیکھو کتنا اونچا ہے، تم اس اونچائی کو نہیں چھو سکتے، لیکن پہاڑ بھی اپنی جگہ پر جمع ہوا ہے، وہ اکڑ نہیں مچا رہا ہے، تمہیں اکڑ مچانے کا کیا حق ہے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ یہاں لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، فرمایا کہ اللہ ایسے شیخی خوروں کو، یعنی جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو اور اکڑ مچانے والے کو، کبر اور گھمنڈ والے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو اللہ کو پسند نہ ہو دنیا اس کو پسند کرے گی؟ اللہ کی رحمت کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے ہم اکڑفو نہیں مچائیں زمین پر، کبر اور گھمنڈ کا راستہ اختیار نہ کریں، کبر اور گھمنڈ کا لباس نہ ہو ہمارا، کبر اور گھمنڈ کی چال نہ ہو ہماری، کبر اور گھمنڈ کا طریقہ نہ ہو لوگوں سے ملنے کا، لوگوں سے ملیں تو نرمی کے ساتھ ملیں، لوگوں کے سامنے چلیں تو نرمی کے ساتھ چلیں، اور دعوت کا طریقہ اختیار کریں تو نرمی والا طریقہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون جیسا ظالم اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے بھی نرم بات کرو، نرم بات کرو، کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑ لے، وہ نصیحت حاصل کرے، ڈر جائے، نرم بات کرو گے تو نرمی اللہ کے بندوں کی پہچان ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لقمان نے پھر کیا کہا تھا اپنے بیٹے کو وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں نرمی رکھو، بہت زیادہ اکڑ کر یا بہت زیادہ جھک کر بھی چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نارمل انداز ہے ایک انسان کے چلنے کا اس طرح چلو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، قصد اسی کو کہا جاتا ہے، درمیانی چال، قصد عربی زبان میں اسی کو کہا جاتا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں درمیانی طریقہ اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، بہت زیادہ چلا کر، بہت زیادہ بلند آواز میں بات کرنا مت سیکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ تعالیٰ نے لقمان کی زبانی کہا یہ کہ گدھوں کی آواز تو بڑی تیز ہوتی ہے، گدھوں کی آواز کو کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا، انسان نہیں کرتا گدھوں کی آواز کو پسند، تو تمہاری آواز اگر تیز ہو جائے تو کون پسند کرے گا؟ اس لیے آواز پست رکھو۔ تو یہ چند آیتیں جو سورہ لقمان کی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، ان میں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں کو ہم اور آپ بھی اپنے بچوں، اپنے خواتین، اپنی بچیوں، اپنے گھر والوں کے سامنے ضرور پیش کریں۔ 21ویں پارے کی صورت ہے، اور 21ویں پارے کی یہ چھوٹی سی صورت ہے، بہت زیادہ لمبی چوڑی صورت نہیں ہے۔ قرآن جو ہمارے یہاں چلتا ہے، چھپتا ہے، اس میں 3 پیج کی صورت ہے بس، تو 3 پیج کی صورت، پوری صورت کا ترجمہ پڑھیں گے تو مشکل سے آدھا گھنٹہ لگے گا، مشکل سے۔ ہندی میں بھی ترجمہ ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگریزی جاننے والے ہیں تو انگریزی میں بھی ترجمہ ہے، سارے ترجمے موجود ہیں، پڑھ کے ضرور سنائیے، ضرور سنائیے، اور ان چیزوں کو ایک بار پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ
کہ لقمان نے کہا کہ شرک مت کرو، شرک بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین میں بھی والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں شرک کی طرف بلائے تو ایسی بات مت مانو۔ اللہ کی نافرمانی کے وقت ان کی بات بھی نہیں ماننا ہے، لیکن بات نہ ماننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، کہا قرآن نے کہ بات نہ ماننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی معاملہ میں بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، نہیں، دنیاوی معاملات میں اسی طرح تمیز، اسی طرح اچھا برتاؤ تمہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب تم مر کر اس کے پاس جاؤ گے تو سارے تمہارے کاموں کو لا کر کے رکھ دے گا، سرسوں اور رائی کے دانے کے برابر کوئی کام ہوگا تمہارا جو چٹان میں دبا دیا گیا ہو یا آسمان میں تیرنے لگا ہو وہ کام، یا زمین میں دفن کر دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ لے آئے گا، خبر دے گا تمہیں کہ یہ تمہارا یہ کام یہ بھی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو، اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، اور ان سارے کاموں کو کرنے میں جو پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں پر صبر کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے لقمان کی زبانی اور بات کی، کہا کہ بیٹے سے لقمان نے کہا کہ لوگوں سے منہ مت پھلائے رہو، زمین میں اکڑ کر مت چلو، اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں ہے، یہ کام پسند نہیں ہے کہ لوگوں سے ہم اپنے آپ کو ریزرو رکھیں، یہ بھی پسند نہیں ہے اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا کہ درمیانی چال چلو زمین میں، اور آواز کو بھی پست رکھو۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک کی ان آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے کی گئی ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی توحید کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ رب العالمین ہمیں توحید ہی پر زندہ رکھے اور توحید ہی پر ہمیں موت بھی دے۔ شرک سے رب العالمین ہم سب کو بچا لے، محفوظ کر لے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، سب کو بچا لے، اس لیے کہ شرک رب العالمین تو نے کہا ہے کہ ایسا ظلم ہے، ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ رب العالمین ہم سب کے لیے جنت میں جگہ بنا دے اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ رب العالمین جو اپنے خاص فضل و کرم سے توحید اور شرک کو سمجھنے کے بعد توحید پر عمل کرنے اور شرک سے بچنے کی توفیق کے ساتھ نماز کی بھی توفیق عنایت فرما دے۔ ہمارا سماج نماز سے بہت دور جا چکا ہے، ہمارے سماج کو، اس امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو نمازی بنا دے رب العالمین۔ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے کہ جو اچھائیاں ہم جانیں ان کی طرف اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے ماؤں، اپنے گھر والوں کو بھی بلانے والے بن جائیں، اور جو برائیاں ہمارے علم میں آئیں ان سے بھی ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو روکنے والے، بچانے والے بن جائیں۔ رب العالمین کو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں، ہمیں زمین میں اکڑ کر چلنے والا نہ بنا، ہمیں نرم چال سکھا دے، ہمیں نرم آواز دے دے۔ رب العالمین کو اپنے خاص فضل و کرم سے، تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے بچوں، بچیوں، نوجوانوں، بڑوں، خواتین سب کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے والدین جو زندہ ہیں توفیق دے ان کے بچوں کو کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت کما سکیں، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ دے دے، ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے اور جنت الفردوس میں ان کے لیے جگہ کا فیصلہ فرما دے۔ رب العالمین تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے بچوں، بچیوں، نوجوانوں، خواتین سب کی اصلاح فرما دے۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب وفات دے ایمان پر وفات دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔